بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا میں بزرگوں کی حرمت و جاہ سے توسل۔ سوال: یہ جو دعاؤں میں بجاہ فلانا اور بحرمت فلاں کا اضافہ ملتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتاتی ہے؟ صحابہ کرام کا کیا معمول رہا ہے؟ اور اس طرح بجاہ بحرمت دعا مانگنے سے کوئی دینی قباحت تو لازم نہیں آتی؟ جواب: دعا میں اللہ تعالیٰ کو کسی جاہ و حرمت کا واسطہ دینا وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ قرآن تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس تخیل سے بالکل خالی ہے۔ حدیث میں بھی اس کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے بھی کسی کے متعلق میں نہیں جانتا کہ انہوں نے دعا میں یہ طریقہ خود اختیار کیا ہو یا دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہو۔ معلوم نہیں کہ یہ مسلمانوں میں یہ تخیل کہاں سے آ گیا کہ خدا کے حضور دعا مانگتے وقت اسے کسی بندے کی جاہ و حرمت کا حوالہ دیں یا اس سے یہ عرض کریں کہ اپنے فلاں بندے کے طفیل میری حاجت پوری کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کرنا ممنوع ہے، میں صرف دو باتیں کہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ایسا کرنا اس طریقے کے مطابق نہیں ہے جو خدا نے خود ہمیں دعا مانگنے کے لیے سکھایا ہے، اور اس طریقے دعا سے بھی مطابقت نہیں رکھتا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براہ راست شاگردوں کو بتایا تھا۔ اس لیے اس سے اجتناب ہی کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام آخر یہی بتانے کے لیے تو آئے تھے کہ خدا اور بندوں کے درمیان ربط و تعلق کی صحیح صورت کیا ہے، اور جب انہوں نے اس کی یہ صورت نہ خود اختیار کی نہ کسی کو سکھائی، تو جو شخص بھی اسے اختیار کرے گا وہ معتبر چیز کو چھوڑ کر غیر معتبر چیز کو اختیار کرے گا۔ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے تو اس طریقے دعا میں بڑی کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس کے معنی سے صرف نظر کر لے اور اس میں کراہیت کا وہ پہلو محسوس نہ کرے جو مجھے نظر آتا ہے۔ میں جب اس طرز دعا کے مضمرات پر غور کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ ایسی تصویر آتی ہے کہ جیسے ایک بہت بڑی سخی داتا ہستی ہے جس کے دروازے سے ہر کے دماں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جس کا فیض عام ہے، جس کا دربار کھلا ہے، جس سے ہر مانگنے والا مانگ سکتا ہے اور ہر کسی پر اس کی عطا و بخشش بند نہیں ہے۔ ایسی ہستی کے حضور ایک شخص آتا ہے اور اسے سیدھی طرح یہ نہیں کہتا کہ ایک کریم و رحیم میری مدد کر، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اپنے فلاں دوست کی خاطر میری حاجت پوری کر دے۔ مانگنے کے اس انداز بیان پہ بدگمانی پوشیدہ ہے کہ وہ اپنی صفت و رحم و کرم کی وجہ سے کسی کی دستگیری کرنے والا نہیں ہے، بلکہ اپنے دوستوں اور چہیتوں اور مقربوں کی خاطر احسان کر دیا کرتا ہے۔ ان کا واسطہ نہ دیا جائے تو گویا آپ اس کے ہاتھ سے کچھ پانے کی امید نہیں رکھتے، اور بجا فلانا کہہ کر مانگتے ہیں تو معاملہ بدگمانی سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہیں کہ گویا آپ اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ میں فلاں بڑے آدمی کا متوسل آیا ہوں، میری درخواست کو کسی بے وسیلہ آدمی کسی درخواست سمجھ کر نہ ٹال دیجیے گا۔ اگر یہ اس طرز دعا کے مضمرات نہ ہوں تو مجھے سمجھا دیا جائے، بڑی خوشی ہوگی کہ میرے دل کی کھٹک اس معاملے میں نکل جائے گی۔ لیکن اگر اس کے واقعی یہی مضمرات ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا صحیح تصور رکھتا ہو وہ ایسا طرز دعا اختیار کرنے کا خیال بھی کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طرح کے مضمرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے فقہا نے بھی اس طرح کے دعا کو مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں یہ قول موجود ہے، اور یہ مکروہ ہے کہ آدمی اپنی دعا میں بحق فلاں یا بحق انبیاء و رسل کہے، کیونکہ مخلوق کا خالق پر کوئی حق نہیں ہے۔